صدیقی صاحب کے اس چھوٹے سے گھر میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ بادام کے درخت کے سائے میں عورتوں کا جھرمٹ بیٹھا تھا، جن میں ہانیہ بھی تھی۔ رو رو کر اس کا برا حال ہو چکا تھا۔ سامنے ہی چارپائی پر اس کے پیارے بابا کی لاش پڑی تھی، جو آج صبح گھر سے تو زندہ گئے تھے مگر واپسی مردہ حالت میں آئے تھے۔ رو رو کر اس کی آنکھیں سوج چکی تھیں۔ مستقبل ایک بڑا سوالیہ نشان تھا۔ اور تبھی مرد اندر داخل ہوئے۔ وہ جنازے کو اٹھانے لگے تھے۔ ہانیہ نے بہت مشکل اپنے لبوں سے امٹتی چیخوں پر قابو پایا، اور تبھی اس کی نظر اپنے ساتھ بیٹھی ہوئی ردا پر پڑی۔ اس کی رنگت خطرناک حد تک سفید ہو رہی تھی۔ ہانیہ گھبرا گئی۔ اتنی بڑی قیامت اس پر گزر چکی تھی مگر اپنے ساتھ بیٹھی ہوئی چھوٹی بہن کا تو اسے خیال ہی نہیں آیا تھا۔ ردا، کیا ہوا؟ تمہیں کچھ نہیں ہوگا؟ بابا چلے گئے تو کیا ہوا؟ میں تو ہوں نا۔ ہانیہ نے اسے بے ساختہ اپنے ساتھ لپٹا لیا تھا، اور تبھی اسے پتا چلا کہ وہ تو بالکل ٹھنڈی ہو رہی تھی۔ جنازے کو گھر سے باہر لے جایا جا چکا تھا۔ ہانیہ بری طرح اپنے ساتھ لٹائے سسکیاں بھرنے لگی، اور تبھی اسے اندازہ ہوا کہ ردا تو بالکل خاموش ہے۔ اس کا چہرہ پیچھے ہٹایا، اس کی آنکھیں حیرت کے مارے کھلی رہ گئیں۔ ردا کی آنکھیں الٹی تھیں اور رنگ پیلا پڑ رہا تھا۔ وہ گہری گہری سانسیں لینے کی کوشش کر رہی تھی، مگر یوں لگ رہا تھا کہ اس کا سانس اٹک رہا ہے۔ ردا، ردا، کیا ہوا؟ کیا ہوا تمہیں؟ ہانیہ بری طرح سے بوکھلا گئی۔ شکر تھا کہ آس پڑوس والے ابھی ان کے گھر میں جمع تھے۔ محلے کی ایک لڑکے نے جلدی سے رکشے میں ردا کو ڈالا، اور ہانیہ اپنی پڑوسی سائمہ آنٹی کے ساتھ ردا کو ہاسپٹل لے گئی۔ ہاسپٹل کے کوریڈور میں پریشانی سے ٹہلتی، جیسے اس کی ٹانگوں سے جان نکلی جا رہی تھی۔ پتہ نہیں ردا کو اچانک کیا ہو گیا تھا۔ پہلے ماں کا انتقال اور سال بعد ہی باپ کا چلے جانا، یہ کسی صدمے سے کم نہیں تھا کہ اب اس کی چھوٹی بہن کی حالت ایسی ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر اندر سے باہر نکل آیا تھا۔ ہانیہ لپک کر گئی۔ سرکاری اسپتال تھا، اسی لیے اسے کوئی خاص توجہ نہیں ملی۔ انتظار کریں بیبی، ابھی آپ کی بہن کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں، ڈاکٹر جواب دیتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ ہانیہ بے جان ہوتے قدموں کے ساتھ وہیں بیٹھ گئی۔ سائمہ آنٹی کو اپنے گھر جانا تھا، سو وہ چلی گئی۔ لڑکا بھی اپنے کام سے نکل گیا۔ ہانیہ کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے۔ یتیموں کا ساتھ بھلا کون دیتا ہے؟ نہ جانے کتنے گھنٹے گزر گئے۔ باہر شام رات میں بدل گئی۔ جس وقت اندر کمرے سے ڈاکٹر نکل کر آیا، اس نے ہانیہ کا نام پکارا تھا۔ ہانیہ لپک کر اس کے پاس گئی۔ بی بی، آپ کی چھوٹی بہن کے دل میں سوراخ ہے۔ حیرت ہے کہ آپ لوگوں کو اب تک اس کا پتہ کیوں نہیں چلا۔ یہ تو پیدائشی ہے، مگر اب وہ مزید اس نقص کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتی۔ اس کا آپریشن ضروری ہے، ورنہ وہ چند دن کی مہمان ہے۔ ڈاکٹر نے مشینی انداز میں ہانیہ کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ وہ اپنا دل پکڑ کر رہ گئی، اور گھر میں کھانے پینے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ وہ ردا کا علاج کہاں سے کرواتی؟ ڈاکٹر نے اسے صاف صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ یہ علاج سرکاری ہسپتال میں ہونا ناممکن ہے، اس کے لیے اسے پرائیویٹ ہسپتال ہی جانا تھا۔ ردا ہوش میں تھی۔ ہانیہ بے جان ہوتے قدموں کے ساتھ اس کا ہاتھ پکڑے گھر واپس آ گئی۔ گھر میں لاتے ہی ہانیہ نے اسے بستر پر لٹایا تو وہ سو گئی، مگر خود وہ بستر کے سرہانے بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بس یہی پریشانی تھی کہ وہ تمام اخراجات کیسے پورے کرے گی، اور سب سے بڑی بات ردا کا علاج کیسے کرائے گی۔ اس سب کے لیے ضروری تھا کہ وہ گھر سے باہر قدم نکالتی۔ اگلی صبح اس نے اپنی چادر اوڑھی سوئی ہوئی ردا کو پیار کیا۔ پڑوسن سائمہ آنٹی اچھی تھیں۔ ہانیہ نے ان سے ردا کا خیال رکھنے کی تلقین کی۔ وہ انہی کے گھر آ جایا کرتی تھی۔ اس وقت بھی وہ اپنا اکلوتا بچہ اٹھا کر ہانیہ کے گھر ہی آ گئی۔ خدا حافظ کہتے ہوئے ہانیہ گھر سے باہر نکل گئی۔ عجیب بے بسی تھی۔ ہانیہ جانتی تھی اسے نوکری مشکل سے ملے گی، اور ملے گی بھی یا نہیں۔ آج کل جب ماسٹرز کیے لڑکے لڑکیاں جوتیاں چٹکاتے پھر رہے تھے، ایسے میں اس کی انٹر کی ڈگری کہاں حیثیت رکھتی تھی؟ وہ بھی صورت میں کہ ابھی تو اس کا رزلٹ بھی نہیں آیا تھا۔ ایک کے بعد ایک وہ آس پاس کے سارے اسکولوں میں پتہ کرائی، مگر کسی میں نوکری کی جگہ خالی نہ تھی۔ یہاں تک کہ اس نے شام تک شہر میں موجود ہر چھوٹے بڑے آفس میں جا کر دیکھ لیا، کسی کو بھی انٹر پاس لڑکی کی ضرورت نہیں تھی۔ ہانیہ کے قدم تھکنے لگے۔
شام کی تاریکی پھیلنے لگی تھی جس وقت وہ بڑی امید بھری نظروں سے ایک آفس کے اندر داخل ہوئی۔ یہ ایک چھوٹی سی ایڈورٹائزنگ کمپنی تھی جنہوں نے دفتر کے باہر لگا رکھا تھا کہ انہیں سیکرٹری کی ضرورت ہے۔ ہانیہ کو کچھ دیر انتظار کے بعد باس نے اندر آفس میں بلا لیا۔ ہانیہ دھڑکتے دل کے ساتھ دروازے پر دستک دے کر اندر داخل ہو گئی۔ سامنے کا منظر ویسا ہی تھا جیسا آفس کا ہوتا ہے۔ سامنے بڑی سی کرسی پر آفس کا مالک بیٹھا تھا۔ موٹی تون، 50 سال کے قریب عمر اور چہرے پر پھیلی ہوئی عجیب سی سنجیدگی۔ ہانیہ کو دیکھتے ہی وہ ٹھٹک سا گیا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات اچانک بدلے اور آنکھوں میں پسندیدگی ابھر آئی۔ ہانیہ نے بے ساختہ گھبرا کر اپنی چادر کو درست کیا۔ اس کی نظروں کا زاویہ پہچان گئی تھی۔ اس کے چہرے پر ابھرتی ہوس ہانیہ کو دور سے ہی محسوس ہو رہی تھی۔ آئیے مس، یہاں کر بیٹھ جائیے، اس آدمی نے دلچسپی بھرے انداز میں کہا تھا۔ ہانیہ جھجکتے ہوئے سامنے جا کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ سفید رنگت میں سرخی سے گھلنے لگی تھی اور اس کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ گئی تھیں۔ آپ نے باہر لکھ کر لگا رکھا ہے کہ آپ کو نوکری کے لیے ایک سیکرٹری کی ضرورت ہے۔ مجھے یہ نوکری چاہیے مگر میری تعلیم کچھ کم ہے، ہانیہ نے دھیمے لہجے میں کہا۔ سامنے بیٹھا وہ شخص اچانک سے ہنس پڑا۔ ارے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تعلیم کم ہے تو کیا ہوا، باقی چیزیں تو پوری ہیں نا۔ اس شخص کی آواز معنی خیز ہو گئی تھی۔ ہانیہ نے گھبرا کر سر اٹھایا۔ وہ کہہ رہا تھا، مجھے بالکل آپ ہی جیسی اور خوبصورت جوان سیکرٹری کی ضرورت ہے۔ ہماری ایڈورٹائزنگ کمپنی ہے، ایسے خوبصورت چہروں کی تو ہمیں تلاش رہتی ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو 6 گز کی چادر آپ نے اپنے اوپر اوڑھ رکھی ہے یہ آپ کی ساری شخصیت کو چھپا رہی ہے۔ اتنا خوبصورت فگر ہے، اوپر سے ہی نظر آ رہا ہے، اتنے دلکش خد و خال، خامخواہ ان کا ستیہ ناس کر رکھا ہے آپ نے یہ تمبو لپیٹ کر۔ میں نوکری تو آپ کو ابھی دے دوں گا مگر بس میری ایک شرط ہے۔ وہ شخص اپنی جگہ سے اٹھ کر ہانیہ کی جانب جھکا۔ ہانیہ بے اختیار تھوڑا پیچھے ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں خوف اتر آیا تھا۔ آپ کو میری شرطوں کے مطابق کام کرنا پڑے گا، ماڈرن لباس پہننا پڑے گا جس میں چادر تو کیا دوپٹہ بھی نہیں ہوگا، ہائی ہیل پہن کر اور تیز میک اپ کر کے سیکرٹری کرسی پر بیٹھنا ہوگا تاکہ آنے جانے والے لوگ آپ کی خوبصورتی کو دیکھ کر ہی اندر آنے پر مجبور ہو جائے۔ ایسے حسن کو چھپایا نہیں کرتے۔ اس شخص نے آگے بڑھ کر ہانیہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ یکدم بوکھلا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ وہ شخص ہنس پڑا۔ ہانیہ نے فوراً اپنی فائل اٹھائی۔ اس چادر کے ساتھ تو تمہیں کہیں نوکری نہیں ملے گی، وہ پیچھے سے چلایا تھا، مگر ہانیہ الٹے قدموں دوڑتی ہوئی دفتر میں سے باہر نکل آئی تھی۔ اس کا سانس پھول رہا تھا۔ نوکری نہ ملنا تو الگ بات تھی، یہ آخری حادثہ تو اس کے حواس گم کر گیا تھا۔ تاریکی چاروں جانب پھیل رہی تھی۔ وہ اندھا دھند بھاگتی ہوئی باہر مین روڈ تک نکل آئی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ موٹا کے پیچھے ہی لگ گیا ہو۔ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتی وہ اندھا دھند بھاگی جا رہی تھی۔ وہ چونکی تو تب جب گاڑی کی تیز فلیش لائٹ اس کی آنکھوں میں پڑی، مگر اس سے پہلے ہی وہ خود کو سنبھالتی عین اس کے قدموں کے پاس آ کر گری تھی۔ وہ شاندار سی گاڑی رک چکی تھی۔ بریک کی چر چرانے کی آوازیں سناٹے کو چیرتی چلی گئیں۔ ہانیہ کو ایک ہلکا سا جھٹکا لگا۔ وہ بے اختیار زمین پر گر گئی۔ چادر سر سے ڈھلک گئی اور ہاتھ میں پکڑی ہوئی فائل نیچے گر گئی۔ ہانیہ کے لبوں سے ایک سسکی نکلی۔ اس کے ہاتھ بھی زخمی ہو گئے تھے۔ کیا مصیبت ہے میڈم، اگر آپ کو مرنے کا شوق ہے تو آپ کہیں اور جا کر مر سکتی ہیں، یا میری گاڑی کے سامنے ہی کیوں آ رہی ہیں؟ گاڑی سے نیچے اترتا ہوا وہ شخص جھنجھلائے ہوئے انداز میں کہہ رہا تھا۔ ہانیہ کو شدید طیش آیا۔ وہ یکدم اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ مرنے کا شوق مجھے نہیں ہے مگر مرنا آپ لوگوں کو بھی یاد نہیں ہے۔ اتنی بڑی بڑی گاڑیوں کے ہونے کے باوجود خود کو فرعون سمجھ کر سڑکوں پر گھومتے ہیں، شرم نہیں آتی؟ اگر کوئی روڈ کراس کر رہا ہے تو آپ گاڑی کو تھوڑا آہستہ کر لیں۔ کسی مجبور کی مجبوری کو کیوں نہیں سمجھتے آپ لوگ؟ مرنے کے بعد خدا کو منہ بھی نہیں دکھا سکتے تم جیسے لوگ۔ ہانیہ کے پورے دن کی تھکاوٹ یکدم لفظوں کی صورت میں ابل کر سامنے کھڑے شخص کے ماتھے پر ناگواری کے بل پڑ گئے تھے۔ وہ مشکل 30 سال کا تھا، بے حد خوبصورت اور وجیح شخصیت کا مالک۔ گاڑی کی چابی ہاتھ میں لیے وہ ناگواری سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔
جب اپنی فائل سینے سے لگائے اپنے آنسو پہنچتے ہوئے تیزی سے روڈ کی دوسری طرف جا رہی تھی۔ ربش! زیر لب بڑبڑاتے ہوئے لڑکا واپس گاڑی کے اندر بیٹھا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ تو زیادہ غصے میں آ گیا یار، غلطی آخر تیری بھی تو ہے۔ وہ اپنے خیال میں گم لڑکی تھی اور ہے بھی اتنی نازک سی، تو بھی خیال سے گاڑی چلایا کر۔ ساتھ بیٹھا ہوا ماجد ہنس کر بولا، مگر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہمایوں نے ایک سنجیدہ نگاہ اس پر ڈالی اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ ایک ناکام دن کے بعد ہانیہ گھر میں داخل ہوئی تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ پوری رات بھی ہانیہ نے پریشانی کے عالم میں کاٹ دی، مگر وہ بیٹھی نہیں رہ سکتی تھی، نوکری تو اسے ڈھونڈنی ہی تھی۔ اگلی صبح پھر وہ ردا کے لیے سائمہ آنٹی کے گھر جا پہنچی۔ ردا کو وہیں چھوڑتے ہوئے اس نے سائمہ آنٹی کو بتایا کہ وہ پھر سے نوکری تلاش کرنے جا رہی ہے، مگر اس سے پہلے کہ وہ باہر نکلتی اچانک وہ ٹھٹک سی گئی۔ ناشتے کی ٹیبل پر ایک اخبار پڑا تھا جس میں نوکری کا ایک اشتہار چمک رہا تھا۔ وہاں لکھا تھا، شہر کے پوش علاقے میں واقع اس بڑے بزنس مین کی کمپنی کو ایک سیکرٹری کی ضرورت ہے۔ تعلیم اور دوسری ریکوائرمنٹ تو زیادہ تھی، مگر ہانیہ نے سوچ لیا کہ وہ قسمت آزمائی ضرور کرے گی۔ سختی سے چادر اپنے گرد لپیٹتے ہوئے وہ سب سے پہلے اس آفس میں جا پہنچی۔ ہال میں جتنی لڑکیاں بھی انٹرویو دینے بیٹھی تھیں، ان سب کو دیکھتے ہوئے اس کا دل بیٹھنے لگا۔ وہ سب کی سب ماڈرن اور طرح دار تھی۔ اے سی کے ٹھنڈے ماحول میں ہانیہ کے ہاتھوں پر پسینہ اترنے لگا۔ ان سب کی موجودگی میں بھلا مجھے نوکری کہاں ملے گی؟ وہ دل ہی دل میں یہ سوچ رہی تھی جب اس کا نام پکارا گیا، مس ہانیہ اندر چلی جائیں۔ وہ کانپتی ٹانگوں سے اٹھی، سامنے ہی باس کا کمرہ تھا۔ دستک دے کر وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ سامنے سر جھکائے اس کی فائل پڑھ رہا تھا۔ ہانیہ نے ہلکی آواز میں سلام کیا۔ سامنے بیٹھے لڑکے نے سر اٹھایا اور ہانیہ اگلے ہی پل گویا زمین میں گڑ کر رہ گئی۔ اس لڑکے کے چہرے پر بھی چونکنے کے تاثرات نمودار ہوئے تھے۔ وہ شخص تو وہی تھا جس سے کل ہانیہ کی گاڑی کی ٹکر ہوئی تھی۔ ہانیہ کو پکا یقین تھا کہ نوکری نہیں ملے گی۔ سامنے بیٹھا وہ شخص بھی ناگواری کے تاثرات لیے اسے دیکھ رہا تھا، مگر اچانک اس نے کہا، بیٹھ جائیے۔ ہانیہ سامنے رکھی چیئر پر بیٹھ گئی۔ تو کیا چاہیے آپ کو مجھ جیسے فرعون سے؟ سخت لہجے میں سامنے بیٹھے لڑکے نے پوچھا، جس کا نام ہمایوں تھا۔ وہ مجھے نوکری کی ضرورت ہے، آپ نے اخبار میں اشتہار دیا تھا، ہانیہ خود پر قابو پاتے ہوئے کہا، اور تبھی اس نے ہانیہ کی بات کاٹ دی۔ ہاں اشتہار دیا تھا، مگر کیا آپ نے پورا اشتہار نہیں پڑھا؟ وہاں صاف لکھا تھا کہ ہمیں کم از کم ماسٹرز کی ہوئی لڑکی چاہیے، جس کو اٹھنے بیٹھنے بات کرنے کا سلیقہ آتا ہو۔ کیا آپ نے اپنے آپ کو دیکھا ہے؟ اس شخص کی آواز میں تلخی سی تھی۔ ہانیہ کی آنکھوں میں آنسو امڑنے لگے۔ اس نے بے بسی سے ادھر ادھر دیکھا۔ کہاں پھنس گئی تھی وہ؟ کیا بابا کو اتنی جلدی تھی جانے کی؟ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی اچانک سامنے بیٹھا شخص بولا، ٹھیک ہے، میں آپ کو نوکری پر رکھ لیتا ہوں، لیکن صرف 1 مہینے کے ٹائم پیریڈ پر۔ اس دوران آپ کو ہر وہ کام کرنا ہوگا جو میں آپ کو کرنے کے لیے کہوں گا۔ اگر آپ نے مجھے کام سے مطمئن نہیں کیا تو میں بغیر تنخواہ دیے آپ کو نکال دوں گا، کیونکہ ویسے بھی آپ میری ریکوائرمنٹ سے کافی کم ہیں۔ وہ مصروف سے انداز میں بول رہا تھا۔ ہانیہ نے بے یقین نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اسے نوکری دے رہا تھا، مگر جس طرح اس کی بے عزتی کر رہا تھا، ہانیہ کا دل چاہا وہ بھی اسی وقت یہ آفس چھوڑ کر چلی جائے، مگر سامنے بیٹھا ہمایوں اسے باہر بیٹھنے کا کہہ چکا تھا۔ ہانیہ دھڑکتے دل کے ساتھ باہر آ کر ویٹنگ ایریا میں بیٹھ گئی۔ اس کا اپوائنٹمنٹ لیٹر تھوڑی سی دیر کے بعد اس کے ہاتھ میں دے دیا گیا۔ آپ کل سے جوائن کر سکتی ہیں، آفس کے ایک لڑکے نے مشینی انداز میں کہا تھا۔ گھر واپس آتے ہوئے وہ خوش تو تھی، مگر بس یہی سوچ رہی تھی کہ اب تنخواہ کے پیسوں سے گھر کے اخراجات تو نکل آئیں گے، پر ردا کے علاج کا کیا ہوگا؟ ردا بےتابی سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی کھل اٹھی۔ ہانیہ اگلے دن وقت سے آفس پہنچی تھی۔ اس نے اپنے سب سے بہترین جوڑوں میں سے ایک جوڑا پہنا تھا، مگر اس نے اچھے سے دوپٹہ اپنے سر پر جما رکھا تھا۔ اس حلیے میں بھی وہ قیامت لگ رہی تھی۔ اس کی ڈیسک ہمایوں کے کمرے کے عین باہر تھی۔ اسی روز اسے پتہ چلا کہ ہمایوں نے اسے اپنی پرسنل سیکرٹری رکھا ہے۔ آفس کی سیکرٹری تو ایک اور تھی۔ وہ جب آفس میں آیا تو اس کی ڈیسک کے پاس سے گزرتے اس نے ایک سرسری نگاہ ہانیہ پر ڈالی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد بیل بجی۔ وہ اسے اندر طلب کر رہا تھا۔
ہانیہ جھجکتے ہوئے کمرے کے اندر گئی۔ سامنے وہ ماتھے پر انگلی رکھے سوچ بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے باندھو، ہانیہ نے چونک کر دیکھا۔ وہ میز پر رکھی ہوئی ٹائی کی جانب اشارہ کر رہا تھا۔ ہانیہ بوکھلا سی گئی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ کچھ بھی کرنا نہیں آتا کیا؟ ہمایوں نے تلخ لہجے میں کہا، جبکہ وہ سٹ پٹا سی گئی اور جلدی سے آگے بڑھی۔ ہمایوں چیئر سے اٹھ کر سامنے کھڑا ہوا تھا۔ ہانیہ نے ٹائی اٹھائی اور اسے باندھنے لگی۔ ہمایوں گہری نظروں سے اس کا جائزہ لے رہا تھا، جبکہ ہانیہ دھیرے دھیرے لرز رہی تھی۔ وہ ہمایوں کے اس قدر قریب کھڑی تھی کہ اس کی سانسیں بخوبی محسوس کر سکتی تھی۔ اسے رونا آنے لگا۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے ٹائی کی گرہ لگائی اور جلدی سے اس سے دور ہو کر کھڑی ہو گئی۔ ہمایوں واپس اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ کافی بنا کر لاؤ، اگلا حکم صادر ہوا۔ وولٹے قدموں آفس سے باہر نکل گئی۔ کافی بنا کر لائی تو ہمایوں کے کمرے میں کچھ اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ باتوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ تینوں آپس میں گہرے دوست ہیں۔ کافی بے تکلفی سے باتیں چل رہی تھیں۔ ان دونوں کے لیے بھی کافی بنا کر لاؤ، ہمایوں نے بغیر سر اٹھائے سنجیدگی سے کہا۔ ہانیہ ایک دفعہ پھر کمرے سے نکل گئی۔ 2 پیالیوں میں کافی بنا کر لانے کے بعد جس وقت وہ کمرے میں داخل ہوئی، ہمایوں نے ایک نظر ٹرے میں رکھے 2 کپوں پر ڈالی اور پھر ہانیہ کو دیکھا۔ تھوڑا سا تو سوچنا چاہیے تھا کہ میں اب اپنے دوستوں کا ساتھ دینے کے لیے کیا ٹھنڈی کافی پیوں گا؟ میرے لیے بھی بنا کر لانی چاہیے تھی نا؟ ہمایوں نے سخت لہجے میں کہا تو وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ جلدی سے دونوں کپ ٹیبل پر رکھ کر ہمایوں کی کافی اٹھا کر جانے لگی۔ پھر اچانک اسے خیال ہے کہ یہ کافی دوبارہ بنا کر لائے گی تو باقی دونوں ٹھنڈی ہو چکی ہوں گی۔ وہ بے ساختہ پلٹی اور گہری سانس لیتے اس نے ٹرے میں 3 کپ رکھے۔ ہمایوں کے چہرے پر اچانک ایک مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اس لڑکی کو وہ جتنا بیوقوف سمجھتا تھا وہ اتنی نہیں تھی۔ کیا بات ہے یار، پرسنل سیکرٹری رکھ لی ہے، حالانکہ تیرے سارے کام تو خود کرنے کا عادی ہے۔ تجھے تو کسی اور کے ہاتھ کی کافی بھی اچھی نہیں لگتی۔ سامنے بیٹھا ماجد کہہ رہا تھا، وہ اس کے بچپن کا دوست تھا۔ ہاں بس رکھ لی، اسے نوکری کی ضرورت تھی اور میں انکار نہیں کر سکا، ہمایوں نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ تو ماجد ایک زوردار قہقہہ لگا کر ہنس پڑا۔ تو کب سے اتنا خدا ترس ہو گیا؟ اگر اتنا ہی ترس آ رہا ہے تو اس شازیہ پر ترس کھا لے جو تیری ایک نگاہ کی منتظر ہے، اپنا سب کچھ تجھ پر قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ ماجد کی بات سن کر ہمایوں مسکرا دیا۔ اس کے ذہن میں شازیہ کا طرح دار سراپا گھوم گیا، جو کلب کی ان ساری لڑکیوں میں سے ایک تھی جو ہمایوں پر اپنا جال پھینکنے کے لیے بے تاب رہتی تھی۔ ویسے بھی شہر کا یہ ٹاپ بزنس مین ہر کسی کی پہلی چاہت تھا۔ شام 5 بجے تک ہمایوں نے ہانیہ کو بھگا بھگا کر بے حال کر دیا۔ پورا دن اس سے وہ کام لیتا، یہاں تک کہ اپنے آفس میں لگے کیبنٹ کا ایک کیل تک اس نے ہانیہ سے لگوایا، مگر ہانیہ مطمئن تھی کہ چاہے کچھ بھی ہو، کم از کم کچھ پیسے تو ہاتھ آئیں گے۔ ہمایوں آفس سے اٹھ کر گھر جانے کے بجائے سیدھا کلب ہی جا پہنچا۔ گھر میں اس کا کام ہی کیا تھا؟ خالی در و دیوار سے اسے ویسے بھی نفرت تھی۔ وہاں پہنچتے اسے بچپن کی وہ تلخ یادیں ستانے لگتی جن سے وہ جان چھڑاتا تھا۔ ماں اور باپ کی طلاق کے بعد باپ نے نشے میں ڈوب کر جس طرح سے جان دی تھی اور ہمایوں کو نوکروں کے آسرے پر چھوڑ دیا تھا، وہ دن ہمایوں کو کبھی نہیں بھولتے تھے۔ اس نے تلخی سے اپنا سر جھٹکا اور سامنے کھڑے ہوئے ویٹر کو اپنے لیے ڈرنک بنانے کا اشارہ کیا۔ کہاں رہتے ہو ہمایوں ڈارلنگ؟ سمجھ نہیں آتی کہ تمہیں مجھ میں کوئی خوبی نظر کیوں نہیں آتی؟ میرے ایک اشارے پر جان دینے کے لیے ہزاروں لڑکے تیار رہتے ہیں۔ شازیہ ایک ادا سے بال چھٹکتے ہوئے ہمایوں کے برابر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ ہمایوں نے نظر اس پر ڈالی۔ چلو میرے ساتھ۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی ڈرنک وہیں باہر کاؤنٹر پر رکھی اور شازیہ کا ہاتھ پکڑے تھرکتے ہوئے جسموں کے بیچ میں سے گزرتے ہوئے باہر نکلنے لگا۔ اس کا رخ اپنی گاڑی کی جانب تھا۔ شازیہ بے حد خوش تھی۔ آخر کار ہمایوں اس کی مٹھی میں آ ہی گیا تھا۔ اس کی اربوں روپے کی جائیداد اب شازیہ کی ہو سکتی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ ہمایوں احمد علی کے لیے عورت کے وجود کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں تھی، اور اگلے ہی دن وہ شہر کی سب سے حسین لڑکی کو ہوٹل کے کمرے میں اڑی رنگت اور بکھرے وجود کے ساتھ چھوڑتے ہوئے باہر نکل رہا تھا۔ شازیہ چلا رہی تھی۔ ہمایوں نے پلٹ کر ایک چیک اس کے منہ پر مارا۔ یہ لو، وہ دولت جس کی لالچ میں تم میرے اوپر نچھاور ہو رہی تھی۔ مجھے تم جیسی لڑکیوں کی ضرورت نہیں، میرے لیے حسین لڑکیوں کی کمی نہیں۔
مغرور انداز میں کہتا ہوا ہمایوں احمد علی ہوٹل کے کمرے سے نکلتا چلا گیا تھا۔ اس کے چہرے پر بڑی فاتحانہ سی مسکراہٹ تھی۔ ہر لڑکی کے ساتھ وہ یہی تو کرتا تھا۔ حرام کاری کا اتنا عادی ہو چکا تھا کہ اسے یاد ہی نہ تھا کہ خدا نے عزت کے لیے حلال راستہ بھی تو رکھ چھوڑا ہے۔ مگر کہیں اس کا دل مطمئن ہوتا، تب اپنی ہی سرشاری میں وہ تو آفس میں آ کر بیٹھا۔ اسے کافی کی طلب سی ہوئی۔ ہانیہ کے ہاتھ کی کافی کا وہ عادی ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے بٹن دبایا مگر باہر ڈیسک خالی تھی۔ آج ہانیہ آفس نہیں آئی تھی۔ ہمایوں کو بیزاری سی ہوئی، مگر دوسری جانب ہانیہ پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان بے ہوش ردا کو لے کر ہسپتال کے کوریڈور میں دوڑ رہی تھی۔ اسٹریچر اس کے ہاتھوں سے چھوٹا جا رہا تھا۔ رات کے آخری پہری ردا کی طبیعت حد سے زیادہ خراب ہو گئی تھی اور اب وہ اسے اسپتال لے کر آئی تھی۔ بی بی، آپ کو کافی دن پہلے کہا تھا کہ ان کی سرجری ضروری ہے اور ہم نے آپ کو علاج کا سارا خرچہ بھی بتا دیا تھا۔ 2 روز میں ان کی سرجری ہونا ضروری ہے۔ آپ رقم کاؤنٹر پر جمع کروا دیں، ڈاکٹر کہتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ یہ شہر کا ایک درمیانہ سا اسپتال تھا۔ اس کے باوجود یہاں ادا ہونے والی رقم بھی ہانیہ کے پاس نہیں تھی۔ وہ بمشکل اپنے آنسو روکتی ہوئی اسپتال سے باہر نکلی۔ اسے رقم کا بندوبست کرنا ہی تھا اور تبھی اسے ہمایوں کا خیال آیا۔ اس کے آس پاس اتنے امیر اور کوئی نہیں تھا جو یہ رقم دے سکے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے ہمایوں کا نمبر ڈائل کیا۔ ایک ضروری میٹنگ میں مصروف ہمایوں نے سامنے پڑا موبائل اٹھایا جس پر انجانہ نمبر جگمگا رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے فون آن کر کے کان سے لگایا۔ ہمایوں سر، میں ہانیہ بات کر رہی ہوں۔ دوسری جانب ہانیہ کی آواز سنتے ہی وہ چونک سا گیا۔ وہ کہہ رہی تھی مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے، میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں۔ اس کی آواز آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ہمایوں نے کچھ دیر سوچا اور پھر حامی بھر لی۔ آفس کے سامنے والے ریسٹورنٹ میں آؤ، میں وہیں تم سے ملتا ہوں۔ ہانیہ اندھا دھند رکشے میں بیٹھے ریسٹورنٹ کے سامنے جا پہنچی تھی۔ اندر ٹیبل پر بیٹھ کر ہمایوں کا انتظار کرتے ہوئے وہ مسلسل اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ رات بھر کی ٹینشن پریشانی کے بعد اس کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور تبھی اسے ہمایوں اندر داخل ہوتا ہوا نظر آیا۔ ویسی ہی شاندار شخصیت کا مالک۔ موبائل کو بے نیازی سے کوٹ کی جیب میں ڈالتے ہوئے اس نے ہانیہ کو دیکھ لیا تھا۔ سیدھا چلتا ہوا ٹیبل تک آ کر بیٹھ گیا۔ ٹانگ پر ٹانگ رکھے وہ سوچتی ہوئی نگاہوں سے ہانیہ کا جائزہ لے رہا تھا۔ کیا کام تھا تمہیں؟ مجھ سے؟ ہمایوں کے لہجے میں شک تھا۔ ویسے بھی اسے بظاہر معصوم دکھنے والی لڑکیاں مشکوک ہی لگتی تھی۔ ہانیہ نے سر اٹھایا۔ مجھے رقم کی ضرورت ہے، ایک بڑی رقم کی۔ میری چھوٹی بہن کی سرجری ہے اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ میں اس کا علاج کروا سکوں۔ آپ مجھے ایڈوانس کئی مہینوں کی تنخواہ دے سکتے ہیں؟ ہانیہ نے امید بھری نظروں سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ہمایوں بے ساختہ ہنس پڑا۔ جتنی رقم تم بتا رہی ہو تمہاری تنخواہ میں سے ادا کرنے لگو گی تو ساری زندگی بغیر تنخواہ کے کام کرنا پڑے گا، اس نے دلچسپی سے کہا۔ ہانیہ کی آنکھوں میں آنسو امڑنے لگے۔ اب وہ کیا کرے گی؟ تبھی ہمایوں بول اٹھا۔ میں تمہیں پیسے دے دیتا ہوں، تمہاری بہن کا علاج بھی کروا دوں گا، مگر اس کے بدلے تمہیں اپنے آپ کو گروی رکھنا پڑے گا۔ زیادہ نہیں، بس ایک رات کے لیے۔ اس سے زیادہ مجھے کسی لڑکی کی چاہت نہیں رہتی۔ گہرے لہجے میں کہتا ہوا وہ مسلسل اسے دیکھ رہا تھا۔ ہانیہ کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ کتنی دیر سے روک کے رکھے ہوئے آنسو پھر سے آنکھوں میں امڑنے لگے۔ ہانیہ جانتی تھی اور کوئی چارہ نہیں۔ ہمایوں کی شخصیت سے وہ اچھی طرح واقف تھی۔ وہ مغرور اور گھمنڈی تھا۔ تبھی اس کے ذہن میں ڈاکٹر کے الفاظ گونجنے لگے۔ صرف 2 دن کا وقت ہے۔ وہ بے تابی سے بولی، مجھے منظور ہے، مگر بس میری ایک بات مان لیں۔ ہانیہ نے کہا تو ہمایوں ایک لخت آگے ہو کر بیٹھ گیا۔ کیوں؟ میں تمہاری بات کیوں مانوں؟ مدد کی ضرورت تو تمہیں ہے، مجھے نہیں، وہ بیزاری سے کہہ رہا تھا۔ ہانیہ کا لہجہ بھیگ سا گیا۔ پلیز مجھے میری نظروں میں مت گرائیں۔ آپ جو چاہیں کریں مگر بس مجھ سے نکاح کر لیں، چاہے آپ نکاح کے اگلے روز ہی مجھے طلاق دے دیجیے گا۔ اس کی بات پر ہمایوں پر سوچ نگاہوں سے اسے دیکھتا رہ گیا اور اگلے ہی پل وہ اٹھا۔ ٹھیک ہے، رات کو اسی ہوٹل آ جانا، میں سارا انتظام کر لوں گا۔ رقم تمہاری بہن کے علاج کے لیے تمہیں مل جائے گی۔ وہ بے نیازی سے کہتا ہوا باہر نکلتا چلا گیا تھا۔ ہانیہ نے بھیگی نظروں سے اسے جاتے ہوئے دیکھا اور کتنی دیر سے روک کے رکھے ہوئے آنسو زاروں قطار بہنے لگے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔
ردا اسپتال میں داخل تھے۔ آخری بار اس کے بے ہوش وجود کو دیکھ کر ہانیہ اپنے گھر چلی گئی۔ آج رات اس کا نکاح تھا، اسے نکاح کی بھی تو تیاری کرنی تھی۔ شام ہونے سے پہلے ہی وہ نہا دھو کر تیار ہو چکی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ اس کے چہرے پر ویرانی ہی ویرانی تھی۔ آج وہ اپنی زندگی کی پہلی رات گھر سے باہر گزارنے والی تھی، اور وہ بھی ایک ایسے انسان کے ساتھ جو ہانیہ کو انسان ہی نہیں سمجھتا تھا۔ گھر کو تالا لگاتے ہوئے ہانیہ خاموشی سے رکشے میں جا بیٹھی۔ پورے راستے اس کا دل دھڑکتا رہا۔ ہوٹل کے سامنے رکشے سے اترتے ہی اسے وہ دکھائی دے گیا، اپنی شاندار گاڑی میں بیٹھا ہوا، جیسے وہ اسی کا منتظر تھا۔ ہانیہ دھیرے دھیرے چلتے ہوئے اس کی گاڑی کے پاس آئی۔ ہمایوں نے اس کی جانب کا دروازہ کھول دیا۔ اندر بیٹھ جاؤ، ہمارے نکاح کا وقت ہو چکا ہے۔ ہانیہ خاموشی کے ساتھ اندر بیٹھ گئی۔ گاڑی شہر کی سڑکوں پر بھگانے لگا، مگر رفتہ رفتہ اس نے آبادیوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ ہانیہ نے گھبرا کر آس پاس دیکھا۔ یہ تو کوئی جنگل ہی تھا جہاں وہ اسے لے جا رہا تھا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہانیہ نے گھبرا کر پوچھا، اور تبھی ہمایوں نے سنجیدہ نگاہ اس پر ڈالی۔ ایک رات کے لیے تمہیں اپنے گھر تو لے جا نہیں سکتا، یہاں میرے دوست کا گھر ہے، وہیں تمہیں رکھوں گا۔ ہانیہ خاموش سی رہ گئی۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی رکی تو ہانیہ نے سر اٹھا کر دیکھا۔ دوست کا گھر کیا عالی شان محل تھا، شہر سے دور پرسکون جگہ میں، آس پاس خوبصورت نظارے تھے۔ ہمایوں گاڑی سے نیچے اتر کر اندر داخل ہو گیا۔ سامنے گارڈ نے اسے سلام کیا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ چلتے ہوئے ہانیہ بھی اس کے پیچھے اندر داخل ہو گئی۔ وہ کوئی شاندار ریسٹ ہاؤس تھا۔ ہمایوں سے لیے سیدھا اندر بڑھتا چلا گیا۔ اندر شاندار طریقے سے آرائش کی گئی تھی۔ ہمایوں بیڈ روم کے سامنے جا کر رکا۔ اندر بیٹھ جاؤ، میں مولوی کو لے کر آ رہا ہوں۔ اس نے حکم جاری کیا اور خود پلٹ گیا۔ خود پر قابو پاتی ہوئی ہانیہ سامنے رکھے بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی۔ اس کے ذہن میں بس ردا کی صورت آ رہی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ آج کے بعد وہ پہلے جیسی نہیں رہے گی، مگر اپنی عزت یہاں تک کہ اپنی زندگی بھی داؤ پر لگانے پر اسے کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔ وہ ردا کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی۔ کچھ دیر بعد آہٹ ہوئی تو ہانیہ نے سر اٹھایا۔ ہمایوں اندر داخل ہو رہا تھا۔ اس کے ساتھ ایک مولوی صاحب تھے، ساتھ میں 2 لڑکے اور بھی تھے۔ ان میں سے ایک لڑکا تو ماجد تھا، جو ہمایوں کا دوست تھا اور اکثر آفس آیا کرتا تھا۔ ہانیہ نے سر جھکا لیا۔ مولوی نے منٹوں میں اس کا ہمایوں کا نکاح پڑھا دیا۔ کانپتے ہاتھوں کے ساتھ ہانیہ نے نکاح نامے پر دستخط کیا۔ ہمایوں کے دوست نکاح کے فوراً بعد ہی رخصت ہو گئے۔ ہمایوں بھی شاید انہیں گیٹ تک چھوڑنے گیا تھا۔ وہ کمرے میں تنہا رہ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اور جب ہی دروازہ کھلا اور ہمایوں اندر داخل ہوا، اس کے چہرے پر وارفتگی جھلک رہی تھی۔ دروازے کو لاک لگاتے ہوئے وہ بیڈ کے قریب چلا آیا۔ ہانیہ اسے دیکھتے ہی گھبرا کر بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے پیسے دے دیں، میں پہلے ہاسپٹل میں جمع کروا کر آؤں گی، اس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہمایوں نے آگے بڑھ کر اسے اپنے سے قریب کر لیا۔ پہلے مجھے تو اپنی قیمت وصول کر لینے دو، اس کے بعد اپنی رقم کی بات کرنا، مخمور لہجے میں کہتے وہ اس پر جھکا۔ ہانیہ گھبرا سی گئی۔ اس کا دل چاہا وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دے۔ کیا وہ اس کے ساتھ دھوکہ کر رہا تھا؟ نہیں، پلیز ایسا مت کریں۔ اگر میں نے آج رقم جمع نہ کرائی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ میں چاہتی ہوں ردا کا آپریشن جلد سے جلد ہو جائے، ہانیہ نے آنسوں سے بھیگی آواز میں کہا۔ اس نے ایک دم سر ہٹایا۔ اس کی آنکھوں میں ناراضگی چھلکی تھی۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے بیگم صاحبہ، نکاح سے پہلے ہی آپ کی بہن کے علاج کی تمام رقم اسپتال میں جمع کروا دی گئی ہے۔ اور کیا اب آپ اپنا وعدہ پورا کریں گی؟ اس کے لہجے میں ہلکی سی تلخی جھلکی تھی۔ ہانیہ گھبرا گئی۔ ہمایوں نے والہانہ انداز میں اسے ایک بار پھر اپنے سے قریب کیا تھا۔ ہانیہ نے اپنی آنکھیں سختی سے میچ لی۔ وہ خود کو اس کے حوالے کر چکی تھی۔ دھیرے دھیرے وہ اس کے سامنے بے بس ہوتی چلی گئی۔ اس کے مضبوط لمس کے آگے ہانیہ کی چلنی ہی کہاں تھی۔ اس نے ہانیہ کے لمبے بال بکھیر دیے۔ چادر ڈھلک گئی تھی۔ ہانیہ نے گہری سانس لیتے ہوئے آنکھیں بند کر لی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو کمرے میں ہلکی ہلکی روشنی تھی جو پردوں سے چھن کر آ رہی تھی۔ رات کے مناظر ہانیہ کے ذہن میں آئے تو بے ساختہ گھبرا کر بیڈ سے نیچے اتر گئی۔ اس نے پلٹ کر ایک نفرت بھری نگاہ ہمایوں احمد پر ڈالی،
جس نے اس کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھایا تھا۔ وہ بے خبر گہری نیند سو رہا تھا۔ اس کے ذہن میں پہلا خیال ہی ردا کا آیا۔ اسے ردا سے ملنے جانا تھا، ڈاکٹر سے اس کے آپریشن کی بات کرنی تھی۔ وہ جلدی سے واش روم میں جا گھسی۔ فریش ہو کر باہر آئی تو ہمایوں ابھی تک سو رہا تھا۔ اس نے خاموشی سے اپنی چادر اوڑھی اور آہستہ سے دروازے کے لاک پر ہاتھ لگایا کہ کہیں ہمایوں جاگ نہ جائے، مگر عین اسی لمحے سے اپنے عقب میں اس کی آواز سنائی دی۔ کہاں جا رہی ہو بیگم صاحبہ؟ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر؟ ہانیہ اچھل کر پلٹی۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں ہاسپٹل جا رہی ہوں۔ اب اگر آپ جاگ گئے ہیں تو پلیز طلاق دے کر ہماری اس ڈیل کو مکمل کریں تاکہ میرے ذہن سے یہ بوجھ اترے۔ ہانیہ نے کہا تو ہمایوں بے ساختہ اٹھ بیٹھا۔ اتنی جلدی ہے مجھ سے جان چھڑانے کی؟ ہانیہ نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا۔ مگر آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ رات کے بعد مجھے طلاق دے دیں گے، تو پھر اب کیا مسئلہ ہے؟ اس کی آواز بھیگنے لگی۔ ہمایوں نے دلچسپی سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ تھوڑے ہی فاصلے پر کھڑی تھی۔ ہمایوں لپک کر بیڈ سے نیچے اترا اور اگلے ہی پل اسے ہاتھ سے پکڑ کر دوبارہ بیڈ پر گھسیٹ لیا۔ کیا ثبوت ہے کہ میں نے کہا تھا کہ اگلی صبح تمہیں طلاق دے دوں گا؟ میرا تو ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، اور دوسری بات، یہاں سے باہر جانے کے بارے میں تم بھول ہی جاؤ۔ میری بیوی منہ اٹھا کر شہر کی سڑکوں پر گھومے، یہ مجھے بالکل بھی پسند نہیں۔ ہمایوں مغرور لہجے میں کہہ رہا تھا۔ ہانیہ کا سانس اس کے سینے میں اٹکنے لگا۔ کیا مطلب؟ کہیں نہیں جاؤں؟ ہماری بات بس ایک رات کی ہوئی تھی۔ آپ مجھے طلاق دیں تاکہ میں اپنی بہن کے پاس جاؤں، مجھے اس کا آپریشن۔ اس کی بات ابھی اس کے منہ میں ہی تھی جب ہمایوں نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش کروا دیا۔ میں نے کہا نہ تو میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں اور نہ ہی تم یہاں سے کہیں باہر جا رہی ہو۔ اب تم جب تک یہاں رہو گی جب تک میرا دل نہیں بھر جاتا۔ سختی سے کہتا ہوا ہمایوں ایک دفعہ پھر اسے بے بس کر چکا تھا۔ ہانیہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے مگر وہ اس کے آگے بے بس تھی۔ کچھ دیر بعد وہ ریسٹ ہاؤس سے چلا گیا۔ ہانیہ پاگلوں کی طرح پورے ریسٹ ہاؤس میں چکراتی رہی کہ کسی طرح اسے باہر نکلنے کا راستہ مل جائے، مگر ہمایوں احمد علی کے چھوڑے ہوئے گارڈز اور ملازم ہانیہ پر خاص نگاہ رکھے ہوئے تھے۔ شام ڈھلتے ہی وہ پھر آ گیا، وہی مخمور نگاہیں اور بہکتا ہوا لہجہ۔ ہانیہ مجبور ہو کر اس سے بس ردا اور آپریشن کی رقم کا ہی تقاضا کرتی رہی، مگر وہ اس کی کسی بات کا جواب نہیں دے رہا تھا۔ رفتہ رفتہ دن گزرتے رہے۔ ہانیہ کسی مچھلی کی طرح پورا ریسٹ ہاؤس میں تڑپتی رہی، مگر وہاں سے باہر نکلنے کا اسے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ پتہ نہیں ہمایوں کیا چاہتا تھا، اور پتہ تو ہمایوں کو بھی نہیں تھا کہ اس کے دل میں چل کیا رہا تھا۔ وہ جو ساری عمر لڑکیوں کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرنے کا عادی تھا، اس انجان سی لڑکی کے آگے اپنا دل ہار بیٹھا تھا۔ اس کی قربت میں سے سکون محسوس ہوتا تھا۔ کلبز میں تھرکتی ہوئی لڑکیاں جو پہلے ہر رات اس کے ساتھ ہوتی تھی، اب ہمایوں کو ان سے کراہیت آنے لگی۔ رات ہوتے ہی اس کی گاڑی کا رخ بلا ارادہ ہی ریسٹ ہاؤس کی جانب بڑھ جاتا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر یہ سب کچھ کیوں ہے۔ اس روز عصر کے وقت وہ تھکے ہارے قدموں سے چلتا ہوا امام مسجد کے پاس جا پہنچا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی امام صاحب، میں کیا کروں؟ میں نے ایک انجان لڑکی سے اس لیے نکاح کیا تاکہ اس کا فائدہ اٹھاؤں، مگر اب وہ میری مجبوری بن گئی ہے۔ میں ہر رات کسی مقناطیس کی طرح اس کی جانب کھینچا چلا جاتا ہوں۔ دوسری لڑکیوں کو ایک بار استعمال کرنے کے بعد دوسری بار چھونے کا میرا دل نہیں چاہتا تھا، مگر ہر روز قربت اختیار کرنے کے بعد بھی اپنی بیوی کے لیے میری طلب کم نہیں ہوتی۔ میں نہیں جانتا کہ یہ سب کیا ہے۔ ہمایوں کی بات پر امام صاحب نے مسکرا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ بیٹا، یہی تو حلال کا سکون ہے جس کا تمہیں اب ادراک ہوا ہے۔ حرام کو جتنا مرضی کھاؤ اس سے کبھی پیٹ نہیں بھرتا، مگر حلال کا ایک نوالا بھی اندر تک اتنا ایسا سیر کرتا ہے اور لطف دیتا ہے کہ بار بار اسے کھانے کی طلب ہوتی ہے۔ یہی حال تمہاری بیوی کا بھی ہے۔ ہمایوں نے چونک کر انہیں دیکھا تھا۔ اس کے اندر تک سکون اترتا چلا گیا۔ وہ گاڑی کی جانب بھاگا۔ اسے ڈرائیو کرتے ہوئے وہ ریسٹ ہاؤس کی جانب جا رہا تھا، مگر ریسٹ ہاؤس میں اندر موجود ہانیہ بے قابو ہوتے ہوئے دل کے ساتھ آج فیصلہ کر چکی تھی کہ وہ اس ریسٹ ہاؤس سے باہر نکل جائے گی۔
اس نے چوکیدار سے پچھلے دروازے کی چابی چرا لی تھی، اور اب جب شام ڈھلنے لگی تھی اور چاروں جانب سناٹا چھایا تو وہ کانپتے ہاتھوں سے پچھلے دروازے کا لاک کھول رہی تھی۔ لاک کھل گیا۔ بے یقین نظروں سے دروازے کو دیکھتے ہوئے ہانیہ باہر نکل آئی۔ سامنے گھنے درختوں میں گھری ہوئی لمبی سڑک تھی، دور دور تک کوئی نہ تھا۔ ہانیہ نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، لمبی سڑک پر بھاگنے لگی۔ اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا، ہانیہ کے قدموں میں تیزی آنے لگی۔ اسے پتہ نہ تھا کہ شہر کو کون سا راستہ جاتا ہے، بس وہ اندھا دھند بھاگی جا رہی تھی۔ وہ ہمایوں اور اس ریسٹ ہاؤس سے دور ہو جانا چاہتی تھی، بار بار پیچھے پلٹ کر دیکھتی۔ وہ اس بات کو یقینی بنا رہی تھی کہ ریسٹ ہاؤس سے کوئی نکل نہ آئے، اور اسی کوشش میں سڑک کا موڑ کاٹتے وہ سامنے سے آنے والی گاڑی سے بری طرح سے جا ٹکرائی۔ ہانیہ کے لبوں سے کراہ نکلی اور وہ اوندھے منہ سڑک پر جا گری۔ ٹکر شدید تھی۔ گاڑی میں بیٹھا ہوا شخص بوکھلا کر نیچے اتر آیا۔ ہانیہ نے خود کو سنبھالا اور ہتھیلیوں کے زور سے اٹھنے کی کوشش کی۔ چہرے سے بال ہٹاتے ہوئے ہانیہ نے سامنے دیکھا تو اس کے قدم گویا جم کر رہ گئے۔ ہمیشہ خودکشی کرنے کے لیے میری ہی گاڑی نظر آتی ہے آپ کو، اسپاٹ لہجے میں کہتا ہوا ہمایوں اس کے سامنے آ رہا تھا۔ ہانیہ کا سانس حلق میں خشک ہونے لگا۔ ویسے پوچھ سکتا ہوں کہ کہاں جا رہی تھی، وہ بھی رات کے اس وقت؟ ہمایوں کے لہجے کی سنجیدگی بڑھتی جا رہی تھی۔ ہانیہ کے لب کپ کپا کر رہ گئے۔ میں اب ریسٹ ہاؤس میں مزید نہیں رہ سکتی، میں اپنی بہن کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ وہ کس ہاسپٹل میں ہے، کہاں ہے، میں کچھ نہیں جانتی۔ تم نے مجھ سے نکاح کر کے مجھے باندھ کر رکھ دیا۔ مجھے نہیں پتا کہ ردا زندہ بھی ہے یا نہیں۔ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ ہمایوں نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور اس کا بازو پکڑ کر اسے گاڑی کے اندر بٹھا دیا۔ آؤ دکھا دیتا ہوں کہ ردا کہاں ہے۔ گاڑی چلاتے ہوئے شہر کے اندر داخل ہو رہا تھا۔ جب گاڑی شہر کے ایک میاناس ہسپتال کے سامنے رکی تو ہانیہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ یہ بے حد مہنگا ہسپتال تھا۔ ردا اس ہسپتال میں داخل ہے اور یہیں پر اس کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے۔ اسے اترنے کا اشارہ کرتے ہوئے ہمایوں ہاسپٹل کے اندر جانے لگا۔ وہ بھی لپک کر اس کے پیچھے آئی۔ مختلف کوریڈور سے گزرتے ہوئے وہ ایک کمرے کے سامنے آیا۔ شاندار پرائیویٹ کمرہ تھا۔ دروازہ کھلتے ہی ہانیہ چونک گئی۔ سامنے ردا بیڈ پر بیٹھی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ وہ صحت مند لگ رہی تھی۔ نرس اسے کچھ کھلا رہی تھی۔ ہمایوں کو دیکھتے ہی وہ چہک اٹھی۔ ارے ڈاکٹر ہمایوں، آپ آ گئے، میں آپ کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ ردا کی آواز میں معصومیت تھی۔ ہانیہ نے چونک کر اسے دیکھا اور جب ردا کی نظر اس پر پڑی تو وہ اچھل پڑی۔ آپ بھی آئی ہیں؟ آپ کہاں چلی گئی تھی؟ ہانیہ نے لپک کر ردا کو اپنے ساتھ لپٹا دیا۔ ردا کے سامنے ہمایوں سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر ہمایوں جس طرح پیار سے ردا سے مخاطب تھا، صاف دکھ رہا تھا کہ وہ مسلسل یہاں آتا رہتا ہے۔ مگر ردا نے اسے ڈاکٹر ہمایوں کہا تھا۔ ہانیہ بے اختیار کمرے سے باہر نکل آئی۔ اس کے پیچھے ہمایوں بھی تھا۔ کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ یہ سب کچھ کیا ہے؟ ہانیہ نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ہمایوں مسکرا دیا۔ یہ میرے دوست کا ہاسپٹل ہے۔ میں ردا کے ساتھ دوستی کرنا چاہتا تھا، اسی لیے ڈاکٹر کا کوٹ پہن کر اکثر اس سے ملاقات کرتا رہتا ہوں۔ اس کا آپریشن ہو گیا ہے اور اب وہ بالکل صحت مند ہے۔ چاہے تو آج ہی اس کی چھٹی ہو سکتی ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ میں بھی ڈاکٹر ہوں، بس اور تو کچھ نہیں۔ وہ شرارت سے مسکرا رہا تھا۔ ہانیہ نے ایک سخت نگاہ اس پر ڈالی۔ تو پھر آپ مجھے کب طلاق دیں گے؟ ہانیہ کی بات پر ہمایوں کا چہرہ تاریک پڑ گیا۔ اگر میں کہوں کہ میں تمہیں طلاق نہیں دینا چاہتا، بلکہ میں تمہیں اپنی بیوی کے طور پر اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں تمہارے ساتھ ہمیشہ مجھے وہ خوشی اور سکون ملتا رہے جو تمہارے علاوہ مجھے کسی اور سے نہیں ملا، تو تمہارا جواب کیا ہوگا؟ ہانیہ نے چونک کر ہمایوں کی جانب دیکھا، جس کے لہجے میں آج عجیب سی کوئی بات تھی۔ ہانیہ نے بے اختیار نظریں چرا لیں۔ یقیناً اس کا جواب ہاں میں تھا۔ ہمایوں کھل کر مسکرایا۔ ردا کے ڈسچارج کی بات کرتا ہوں۔ اس کے بعد ایک بڑی سی تقریب میں ہمارا ولیمہ ہوگا، جس سے سب کو پتہ چل جائے گا کہ اب تم ہمایوں احمد علی کی بیوی ہو۔ ہمایوں کے لہجے میں محبت کی تپش تھی۔ ہانیہ نے چونک کر سر اٹھایا اور پھر مسکرا کر نظریں جھکا لیں۔